آج جمعہ کا دن ہے اور یہ رمضان المبارک کا مہینہ. آپ نے ہمارے خطیب حضرات سے آپ نے رمضان المبارک کے مہینے کے بارے میں، رمضان کے فضیلت و اہمیت کے بارے میں آپ لوگوں نے تقریر سنے ہوں گے. لیکن آج میں جس ٹاپک کو لے کر آپ کے روبرو ہوا ہوں وہ رمضان المبارک اور نماز. مسلمانوں، سب سے پہلے اسلام میں داخل ہونے کے بعد، یعنی لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لینے کے بعد، سب سے اہم چیز اگر اسلام میں دیکھا جائے تو لا الہ الا اللہ یعنی اللہ کو ماننے کے بعد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کے بعد دوسرے نمبر پہ جو آتا ہے وہ صلاۃ یعنی نماز. مسلمان بھائیوں، میں امید کرتا ہوں کہ تمام حضرات، تمام لوگ روزے سے ہوں گے. سب جانتے ہیں کہ روزہ پر گھر سے روزہ کسی بھی حالت میں معاف نہیں. مسلمانوں، جس طریقے سے ہم اور آپ یہ سوچتے ہیں، سوچ کے ہم اور آپ وہ فکر کر کے اس رمضان المبارک کے مہینے میں جس طریقے سے ہم اور آپ بھوک و پیاس سے رہتے ہیں، پیاس سے رہتے ہیں، سحری کے وقت کھانا کھاتے ہیں، اس کے بعد ڈائننگ کے افطار کے وقت افطاری کر رہے ہیں، یعنی اپنے پیٹ میں آپ اپنے آپ کو آرام کرنے کے لیے افطاری کے وقت افطار کرتے ہیں. یعنی آپ جانتے ہیں کہ روزہ ہم پر فرض ہے، کسی بھی کنڈیشن میں، کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے. میرے بھائیوں، اسی طریقے سے نماز بھی ہے. جس طریقے سے ہم اور آپ روزہ رمضان کے روزے کو جس طریقے سے ہم اور آپ فرض سمجھ بیٹھے ہیں، اسی طریقے سے نماز بھی. جی ہاں، جس طریقے سے ہم اور آپ یہ غور کرتے ہیں، سوچتے ہیں، جیسے ہم اور آپ اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو حکم دیتے ہیں کہ بیٹا روزہ رکھو، بیٹا یا بیٹی روزے رکھو، ورنہ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کو حساب و کتاب دینا ہے. مسلمانوں، غور کرو، غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد، لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لینے کے بعد، سب سے اہم اور سب سے اہم چیز، سب سے قیمتی چیز وہ نماز ہے. نماز سے ہمارا کسی بھی حالت سے نماز معاف نہیں ہے. میرے بھائیوں، اگر غور نہیں کرتے تو پتا آپ کو اس طریقے سے چلے گا کہ نماز کسی بھی حالت میں، کسی بھی کنڈیشن میں معاف نہیں ہے. اگر آپ بیمار ہیں یا پھر کسی
رمضان کا روزہ نہیں رکھتا ہے گھر والے تو آپ غصہ آتے ہیں، اسی طریقے سے اگر کوئی گھر میں نماز نہ پڑھے تو آپ کو بھی غصہ آنا ہے، آپ کو مار مار کے مسجد آنا ہے اور نماز پڑھوانا ہے۔ نماز میرے بھائیوں کسی بھی کنڈیشن میں، کسی بھی حالت میں نماز معاف نہیں ہے۔ جس طریقے سے روزے کے بارے میں ہم آپ سوچ کے روزہ رکھتے ہیں کہ کسی بھی کنڈیشن میں روزہ معاف نہیں ہے، اسی طریقے سے مسلمانوں کسی بھی کنڈیشن میں آپ کے لیے نماز معاف نہیں۔ بہت سارے مسلمان ایسے بھی مسلمان ہیں کہ خود گھر میں نماز پڑھتے ہیں لیکن گھر والوں کی کوئی نہیں۔ بیٹا باہر میں کام کرتا ہے، خود نماز پڑھتا ہے لیکن بیٹے کی حال کیا ہے اس کو پتا نہیں۔ بیٹا باہر میں کیسے کماتا ہے، کیسے پیسے لاتا ہے، کیسے خون پسینہ کر کے پیسہ کما کر لاتا ہے۔ باپ صرف بیٹے کی کمائی کو دیکھتا ہے۔ مسلمانوں آپ اپنے بیٹے کی کمائی کو دیکھتے ہیں اور نماز نہ پڑھنے کی حکم نہیں دیتا ہے، روزہ رکھنے کی حکم نہیں دیتا ہے، تو مسلمانوں آپ سے بڑا ظالم، آپ سے بڑا ظالم اور آپ سے بڑا کوئی دھوکے باز بیٹے کے لیے نہیں ہوگا، جتنا بڑا دشمن آپ بیٹے کے لیے بن چکے ہیں۔ خود نماز پڑھ لیتے ہیں، خود اپنے آپ کو جہنم سے بچا لیتے ہیں، بیٹے کو کون بچائے گا؟ اپنی اولاد کو کون بچائے گا؟ مسلمانوں جس طریقے سے روزہ گھر میں جیسا سب کو رکھنے کے لیے حکم دیتے ہیں، اسی طریقے سے نماز کا بھی ہمیں اور آپ کو حکم دینا ہے۔ اگر سب سے بڑا دشمن اگر اس کائنات کے اندر اگر بیٹے کے لیے سب سے بڑا اگر دشمن کوئی ہوگا تو وہ باپ ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ باپ اپنے بیٹے کو نماز پڑھنے کے لیے حکم نہیں دیا، اس کو جہنم سے روکنے کی کوشش نہیں کی، اس نے جہنم سے اپنے اولاد کو روکنے کی کوشش نہیں کی۔ نماز تو خود پڑھ لیتا ہے لیکن بیٹے کی کوئی فکر نہیں، اولاد کی کوئی فکر نہیں، بیوی کی کوئی فکر نہیں۔ تب قیامت کے دن ایک منٹ، ایک سیکنڈ، ایک لمحہ، ایک وقت کا حساب و کتاب آپ سے لیا جائے۔ مسلمانوں سے خود نماز پڑھ لینے سے نہیں ہوگا، صرف خود روزہ رکھ لینے سے نہیں ہوگا۔ ہاں بہت سارے مسلمان ایسے ہیں کہ صرف رمضان کے مہینے میں نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں۔ شرم سے ڈوب مرو مسلمانوں، رمضان سے پہلے آپ کہاں گئے تھے؟ کیا رمضان سے پہلے کا حساب و کتاب آپ کو نہیں دینا ہے؟ سب کو کل قیامت کے دن ایک منٹ، ایک لمحہ، ایک وقت کا حساب و کتاب کل قیامت کے دن دینا پڑے۔ جس طریقے سے آپ اپنے آپ کو جہنم سے بچا رہے ہیں، اسی طریقے سے اپنی اولادوں کو بھی جہنم سے بچائیں۔ جس طریقے سے آپ اپنے آپ کو جنت میں جانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم جنت جائیں گے، ہم ایسا کام کریں گے تاکہ میں جہنم نہ جا سکوں، جنت جا سکوں، اسی طریقے سے ہمیں آپ کو بھی اپنی اولادوں کو دینا ہے کہ بیٹا نماز پڑھ لو۔ نماز کسی بھی کنڈیشن میں معاف نہیں ہے، نماز کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے۔ میرے بھائیوں اسی طریقے سے ہمیں آپ کو اپنے اولاد کو حکم دینا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ۔ اے ایمان والو، مسلمانوں، یہاں صرف لوگ دنیا کے لوگ مراد نہیں ہیں، صرف اس میں مسلمانوں کو اللہ رب العالمین صرف ایمان والوں کو کہہ رہے ہیں، صرف مسلمانوں کو کہہ رہے ہیں کہ اے ایمان والو، تم اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو، تم اپنے آپ کو عذاب سے بچا لو اور اپنے اہل کو جہنم کی آگ سے بچا لو، اپنے بیٹے بیٹیوں کو جہنم کی آگ سے بچا لو، اپنی بیویوں کو جہنم کی آگ سے بچا لو، اپنے گھر والوں کو، اپنے بھائی بہن کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ مسلمانوں اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر صاف صاف اعلان کر دیتا ہے، مسلمانوں صرف خود نماز پڑھ لینے سے نہیں ہوگا، صرف خود روزہ رکھ لینے سے نہیں ہوگا۔ آج جس طریقے سے آپ 10 سال 12 سال کے بیٹے کو روزے رکھنے کا حکم دیتے ہیں اور اس کو گھر سے
بہت سارے مسلمان ایسے بھی ہیں دیکھ کے لگ رہا ہوگا کہ باپ ٹوپی سر پہ داڑھی، لمبی لمبی داڑھی، ٹوپی سر پہ کسی چیز کی حکومت کر رہا ہے، چاہے ہو سرپنچ ہو، ممبر ہو، ایم ایل اے ہو، ایم پی ہو، یا مکھیا ہو، منڈل ہو، یا سیکریٹری ہو، یا خازن ہو، دیکھ کے لگ رہا ہے کتنے نمازی ہیں، بے نماز ہے، نمازی ہے، حاجی صاحب ہیں، دیکھ کے لگ رہا ہوگا. لیکن مسلمانوں ایک بات یاد رکھیے گا، میں نسیم بول رہا ہوں آپ کی سرزمین میں، اس جمع مسجد لکھنی پور کی جمع مسجد میں چیخ کر کہہ رہا ہوں، اگر آپ کے بدن میں اگر کوئی ناجائز یا کوئی حرام کمائی کا اگر یہ روپیہ بھی لگا ہو، یا پھر چاہے سود ہو، بیاج، یا پھر کسی کے بھی حکمات کے اندر آپ بیٹھے ہو، نماز پڑھنے کے لیے آیا ہو، تو مسلمانوں یہ یاد رکھنا، کل قیامت کے دن آپ ہزاروں یہاں سجدہ کر ڈالے، اب ہزاروں نمازیں پڑھ ڈالے، اب ہزاروں روزہ رکھ ڈالے، کل قیامت کے دن سب ساری عبادت آپ کے منہ میں مار دی جائے کہ میرے بھائیوں کوئی کام کا نہیں ہوگا. جب کوئی انسان کسی مصیبت میں پھنستا ہے تو اس وقت وہ اللہ کو یاد کرتا ہے، بس صحیح ہے کہ نہیں؟ اس وقت وہ اللہ کو یاد کرتا، لیکن جب وہ کسی چیز میں خوشی میں رہتا ہے